ملک میں امداد صبح وزیر اعلیٰ کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں، وزیر اعلیٰ ہو گئے گرفتار۔ عمران خان صاحب نے 175 دن میں 36 لاکھ کا کھانا کھا لیا۔ 36 لاکھ کا کھانا سمجھ میں آتا ہے کیسے کھایا عمران خان صاحب نے؟ یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر ملزم پھانسی چڑھنے کے بعد کر دیے گئے ہیں بری۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو ایک سانحہ ہوا ہے، ایک اور اب روزانہ حملے ہو رہے ہیں جناب۔ 4.25 سال کا جو دور حکومت تھا عمران خان صاحب کا، وہ جو پاکستان کو دوبارہ زخم لگا کر چلے گئے، ضیاء الحق کے بعد مشرف اور مشرف کے بعد عمران خان، یہ وہ دور ہے جو دہشت گردی کے بیج بو گئے تھے پاکستان میں۔ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی تھی، دہشت گردوں کو جو ہے ان کا صفایا بہت حد تک کر دیا گیا تھا، پاکستان سے بھاگ گئے تھے دہشت گرد، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو واپس لا کر بسایا۔ پھر یہ تک ہوا کہ پاکستان کی جیلوں سے رہا کر دیے گئے، پھر یہ تک ہوا کہ جناب ایک جو ہے اوبر کرا کر نکل گیا یہاں سے۔ تو اب ادارے سر پیٹ رہے ہیں، حکومت سر پیٹ رہی ہے کہ بھئی اب کریں تو کیا کریں، پکڑیں تو کس کو پکڑیں؟ ملزم سامنے پڑے ہیں لیکن طاقتور ہے۔ تو بہرحال آج پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اپنا حملہ ہوا ہے خودکش سیکورٹی فورسز پر، اور اس میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، نائب صوبیدار ریاست شکیل اور سپاہی نوید۔ چند روز پہلے میر علی میں لیفٹننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 8 ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ 2 روز پہلے گوادر میں حملہ ہوا تھا، گوادر کا جو دفتر ہے مرکزی، وہاں پر بھی بہت بڑا بھاری نقصان ہوا تھا۔ تو یہ مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں اب کیسے جان چھوٹے گی، جب تک یکسو نہیں ہوں گے سیاسی پارٹیاں، ادارے اور عوام، تب تک جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یکسو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال ہونا چاہیے۔ وہ جو وزیر اعلیٰ کی گرفتاری ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ ملزم جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا، سزا بھگت چکا اور اس کے بعد ہو گیا بری، یہ خبر پہلے کی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی خبر وہ آج آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس بنے تھے اور پاگل خانوں میں جا کے پلیٹ پھینکتے تھے، عدالتوں میں جا کے موبائل پھینکتے تھے، اور پھر ہسپتالوں میں جا کے بوتلیں سونگتے تھے، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا دھندا جو جج کا کام ہی نہیں تھا وہ کرتے تھے، بوتلیں جا کر سونگتے تھے۔ تو ان کے دور میں کچھ کیسز آئے تھے کہ کچھ لوگ، 2 تو سگے بھائی تھے، سزائے موت پا چکے، وہ یعنی ان کی ہڈیاں بیچاروں کی گل گئی ہوں گی قبروں میں، اور اس کے کئی سال بعد عدالت میں جو ان کی اپیل تھی وہ سنی گئی، اور اس اپیل میں وہ جو سزا پا چکے، جو مارے جا چکے، جن کا قتل ہو چکا، وہ معصوم قرار دیے گئے، بے گناہ قرار دیے گئے، انوسنٹ قرار دیے گئے۔ اب اسی طرح کا ایک کیس ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی بھٹو شہید تو 44 سال بعد، ایک پولیٹیکل کیس تھا نا، 44 سال بعد کہا گیا کہ جی ہاں بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ چلے، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو اپنا پیٹی بند بھائی ہوتے ہیں اپنے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، صحافی کا خیال رکھتا ہے، وکیل کا خیال رکھتا ہے، پولیس والے کا خیال رکھتا ہے، فوجی کا خیال رکھتا ہے، جج کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک جج گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، لیکن کیونکہ جج نہیں ہیں وہ، شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے ایک تقریر فرما دی تھی بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سینئر موسٹ جج تھے، چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے تقریر کر دی، اور یہ تقریر اس وقت کی ہے جب نواز شریف صاحب کے مقدمات جو ہیں سزائیں ہو چکی تھی، اب اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے تھے۔ راولپنڈی میں بار میں انہوں نے خطاب فرما دیا تھا، یا اسلام آباد بار میں انہوں نے خطاب کیا تھا، یہاں پر وہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں کہ کون سی بار تھی۔ تو بہرحال انہوں نے خطاب کر دیا، تقریر کر دی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب بینچز جو ہے نا ISI والے آ کر بنواتے ہیں۔ انہوں نے کھل کر بات کی کہ جو ہمارے پاس یہ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ جج نہیں چاہیے، یہ جج چاہیے، ہمیں فورس کرتے ہیں، خاص طور پر نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جج الزام لگا رہے ہیں، جج کھڑے ہو کر، اور کہیں کسی ادھر ادھر نہیں، کسی کونے خدرے میں ان کی کوئی آڈیو لیک نہیں ہو رہی، وہ باہر سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، فیض حمید کی انوالومنٹ اس میں وہ بتاتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر ریفرنس آ جاتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل ثاقب نثار کی سربراہی میں 18 اکتوبر 2018 کو ان کو برطرف کر دیتی ہے، اور ود ان منٹس صدر صاحب ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ وہ اپیل دائر کرتے ہیں 26 اکتوبر کو،
یعنی کچھ دنوں کے اندر، اور ان کی اپیل کی سماعت نہیں ہوتی، کوئی 13 فروری کو ہوتی ہے 2020 کو پہلی سماعت، اور اس کے بعد 10-15 سماعتیں ہوتی ہیں، 3-4 چیف جسٹس بدل جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو، یعنی وہ اپیل دائر کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ جی میں نے کیا قصور کیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جن کے اوپر الزام لگایا میں نے ان کے خلاف تحقیقات ہو۔ ثاقب نثار چلے گئے، گلزار چلے گئے، بندیال چلے گئے، جسٹس قاضی فائز صاحب آ گئے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان کی اپیل دوبارہ کھولی۔ اچھا، ان کی جو اپیل میں انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا نا کہ جی کب آ کر ان کو اپنا ISI کے لوگ ملتے رہے، فیض حمید ان کو کب ملے بطور DGC، وہ ساری انہوں نے بیان حلفی اپنی اس اپیل میں سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، اور اس کی بنیاد پر مریم نواز، نواز شریف سب رہا ہو گئے، بری ہو گئے۔ اور جج صاحب کیونکہ 62 سال کی عمر ہوتی ہے، تو جج صاحب جو ہیں 62 سال کی عمر پوری کر کے ریٹائر ہو گئے، 18 کو اپیل لگی اور آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ 2018 یعنی تقریباً 5 سال، 4 سال پلس۔ کون ہے؟ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ریٹائر ہو گئے۔ عدالت نے فیصلہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت صاحب، 5 رکنی بینچ۔ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ بحال نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو برطرف کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم، یعنی بطور جج وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی مرات، پینشن، فنڈز جو بھی ہیں وہ ساری، کیونکہ برطرفی پر تو نہیں ملتی، تو ساری کی ساری ان کو ملیں گی۔ ابھی ریسنٹلی یہ جو ٹرکوں والا تھا مزار لیک پر نقوی، آپ کمال دیکھیں نا، ثاقب نثار ان کو پروٹیکٹ، اپنا یہ جو عمر عطا بندیال ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، مزار لیک پر نقوی راشی جج کو جو ایک طرح سے اعتراف کر چکے ہیں نا، ریزائن کر کے بھاگ گئے، ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔ اور ایک جج جو کہہ رہے تھے کہ جناب عدالتوں کے اندر ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، ان کو اپنے سسٹم نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ ان کی ذات متنازع کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ والی جو بات انہوں نے کی تھی، اس بات کو انہوں نے پروف کیا کہ ہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ پھر ان کی گواہی قمر جاوید باجوہ نے دی، لیکن انصاف کیا ہوا؟ بندہ پھائے چڑھ گیا، اس تو بعد کیا جی بندہ بری، اب وہ ریٹائر ہو گئے، وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے تھے، اب وہ کون ادا کرے گا جو ان کا نقصان ہوا ہے؟ آصف زرداری کو آج تک کوئی سزا نہیں ملی، لیکن وہ 14 سال کے قریب وہ جیل کاٹ چکے ہیں، وہ دن کون دے گا ان کو واپس؟ کیا جیلوں میں پڑے ہوئے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس کا کیا جرم ہے، کیا سزا ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے کہ جناب آپ جج کے طور پر تو بحال نہیں ہو سکتے، لیکن آپ جو ہیں وہ آپ کے خلاف جو تھی وہ آپ برطرفی کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ آپ کا کالعدم۔ تو پھر یہ جو سازشیں کی، جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا، جھوٹا ریفرنس ظاہر کیا، ان کے خلاف بھی تو کوئی فیصلہ آنا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا پھر آپ ایسے لوگوں کی عمریں کھا جائیں۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ کی گرفتاری پر میں آتا ہوں۔ اب ایک خبر، ایک رپورٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں بہت اچھے، زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے خبر دی، بڑی دلچسپ خبر ہے، اور انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ جی عمران خان صاحب جب سے اڈیالہ جیل میں گئے ہیں نا 175 دن، آپ نے عموماً ایک لطیفہ سنا ہوگا کہ جی 11 بچے ہیں لیکن پھر بھی کہندی حالے میں سچا پیار نہیں لبا، وہ پنجابی اسٹیج ڈراموں میں ایک امان اللہ خان ٹائپ یا اس طرح مستانہ یا اس طرح کے جو ہمارے لیجنڈری اداکار تھے ان کے اسٹیج ڈراموں میں، یا سہیل احمد خان صاحب اس طرح کے ڈراموں میں، کیا 11 بچے ہلے بھی میں سچا پیار نہیں لبا۔ 175 دنوں میں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہیں 976 65 شخصیات سے۔ اڈیالہ جیل میں ٹوٹل، زاہد گشکوری صاحب جو اپنے ویلاگ میں بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ٹوٹل 720 قیدی ہیں، اور 6 ماہ میں ان کی ملاقاتیں کتنی ہیں؟ 7200، اور اکیلے عمران خان کی تقریباً 1000، اور روزانہ پٹیشن ہوتی ہے، ابھی بھی پٹیشن تھی کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ویسے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی تو پھر ہمیں ویڈیو لنک پر ملاقات کی اجازت دی جائے۔ میں سن رہا تھا جج صاحب ہیں اعجاز اسحاق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ایڈوکیٹ جنرل نے کہا پٹیشن پر کہ جی ویڈیو لنک پر ملاقات نہیں ہو سکتی، اس میں ابھی ضابطے نہیں بنے، قانون کے نہیں بنے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ وہ کل پرسوں مریم نواز صاحبہ پھر رہی تھی وہاں پر اپنا کوٹ لکھپت میں، وہاں انہوں نے قیدیوں کی ان کے ورثاء سے
اپنا آن لائن ملاقات کروانے کا، ویڈیو لنک پر ملاقات کروانے کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، تو کیا وہ لیگل ہے؟ تو جیسا آپ نے کہا کروائیں. تو پیٹ نہیں بھر رہا، 976 ملاقاتیں ہوئی ہیں 175 دنوں میں، 175 دنوں میں 976 ملاقاتیں، حساب لگا لیں. اور کہتے ہیں ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اور پھر خبر میں جو دوسرا پہلو چیز ہے جس پر پی ٹی آئی والے خود جس کو عجیب و غریب صورت رنگ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر 36 لاکھ روپے خرچ آئے 175 دنوں میں. اب 36 لاکھ کو جب میں نے تقسیم کیا تو روزانہ کوئی 20,571.42 یعنی کوئی تقریباً 20,500 روپے روزانہ کا خرچہ. اچھا، اب اس میں جو عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جیل کے اندر سے، وہ گشکوری صاحب نے بتایا کہ جی وہ ایک وکیل تھے، وہ اپنا وہ جو ہوتی ہے جاسوسی والا پین لگا کر گئے تھے جس میں کیمرہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے تصویر بنائی تھی. اب یہ تو ہو گیا نا قصہ جو زاہد گشکوری صاحب نے نہیں اس قصے میں کہا کہ عمران خان نے کھانا کھایا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. ظاہر اس میں کھانے کے اخراجات بھی ہوں گے، اس میں کچھ اور بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، مجموعی طور پر اخراجات کا حساب کتاب ہے نا. تو میں دیکھ رہا ہوں نہیں مہدر پنچوتا صاحب نے پھر ایک ٹویٹ کیا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 35 لاکھ کا، وہ 35 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے. تو انہوں نے ایک حساب کتاب بتایا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب دیسی مرغ، دیسی بکرا، دیسی گھی میں وہ کھاتے ہیں ہفتے میں 2 بار. تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے کھانے کے خرچے پر جواب 6 ماہ میں 24 ہفتے ہوتے ہیں، یعنی جواب بتا رہے ہیں کہ 6 ماہ میں 24 ہفتے ہوتے ہیں. ایک ہفتے میں 2 مرتبہ دیسی مرغ اور 1 مرتبہ مٹن کا گوشت دیسی گھی میں پکا کر دیا جاتا رہا. آئیے ذرا اعداد و شمار کر لیں. مٹن کا گوشت 3,000 فی کلو لگا لیں، دیسی مرغی تقریباً 2,000 لگا لیں، تو 24 ہفتوں میں یہ بنتے ہیں 1,20,000 روپے. 4 دن دال سبزی یعنی 300 روپے دن کے، تو یہ کل تقریباً 30,000 ہو گئے. اگر دن کے 2 وقت کا پھل بھی لگا لیں تو 6 ماہ کے کل تقریباً 60,000 روپے بن گئے. دیسی گھی 6 ماہ کا بہت لگا لیں تو 7-8 کلو ہوگا جو بنتا ہے 36,000 روپے. چائے دودھ اگر دیتے ہیں تو 6 ماہ کا 20,000 روپے بنتا ہے. اوپر تمام ضرب جمع کرنے کے بعد 6 ماہ کی خوراک کے اخراجات ہیں 2,30,000. اس کو ڈبل بھی کر دیں تو 35 لاکھ. سن کر تو لگتا ہے کہ جیل کا تمام عملہ اور ان کے گھر والے بھی قیدی نمبر 804 کے بجٹ سے کھانا کھاتے ہیں. زاہد گشکوری کی رپورٹ میں کہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ ٹوٹل اخراجات عمران خان کے اوپر 175 دن میں جیل کا جو عمران خان کے اوپر خرچہ ہوا ہے وہ اتنا ہے. وہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کھانا بہت کھاتے ہیں عمران خان صاحب. ایک تصویر وائرل ہے، آپ تصویر دیکھ لیں، یوں مطلب ران پکڑی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب چبا رہے ہیں اور اتنے موٹے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے. تو بہرحال اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ 36 لاکھ کا انہوں نے کھانا کھایا، لیکن یہ خود چور کی داڑھی میں تنکا پتہ ہوتا ہے. اچھا جی، وزیر اعلیٰ ہو گئے گرفتار. آپ کے خیال میں ظاہر ہے وزیر اعلیٰ جو ہمارے پنجاب اپنا کے پی کے والے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، وہ آج کل اینٹیں شیٹیں پکڑ کر پھر رہے ہیں کہ جی جو کرپشن کرے اس کو اینٹیں مار دیں، جو آپ سے رشوت مانگی اس کے سر میں اینٹ مار دیں. تو فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جناب آپ کے اوپر اگر یہ فارمولہ اپلائی کیا جائے آپ والا، آپ پر تو اتنے الزامات ہیں رشوت کے کہ آپ کے لیے تو ٹرک لگے گا اینٹوں کا. تو بہرحال وہ والے نہیں، ان کے کیونکہ اریسٹ وارنٹ بھی تھے، ان کو ضمانتیں بھی ہوگی اسلام آباد سے. کچھ علی امین گنڈا پور گرفتار نہیں ہوئے. اروندر کیجریوال دلی، ریاست دلی کے جو وزیر اعلیٰ انڈیا کے، وفاقی دارالحکومت جو انڈیا کا ہے وہ ریاست ہے، تو اس کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیا ہے دلی کی پولیس نے ہی. اور ان کے اوپر الزام ہے نئی ایکسائز پالیسی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے. اور کل ان کو گرفتار کیا گیا، آج جمعے کو ان کو عدالت میں پیش ہونا تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ان کے اوپر الزام تھے. کیجریوال اکیلے گرفتار نہیں ہوئے، ان کی تمام صف اول کی جتنی یہ وزراء ہیں وہ بھی سارے گرفتار ہو گئے ہیں. اب کیجریوال کی گرفتاری کے اوپر وہاں کی جو اپوزیشن ہے، انڈیا اتحاد جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مودی جو ہے انڈیا کا جو جمہوری چہرہ وہ مسخ کر رہا ہے. وہ جو عمران خان صاحب کرتے تھے، اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال دو. کیونکہ کیجریوال نے پنجاب جیتا، عام آدمی پارٹی نے، ان کی اٹھان بہت تیز کے ساتھ ہو رہی ہے. ملک کی دوسری ریاستوں میں بھی ان کی پینیٹریشن ان کی پارٹی کی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اور وہ
دلی کی پارٹی سے بڑھ کر قومی پارٹی بن گئی. کئی ریاستوں میں انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا ہے، ایون گجرات میں بھی انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لیا. تو وہ گرفتار ہو گئے تو اس پر راہل گاندھی اور ان کے دیگر جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دلی کے وزیر اعلیٰ کو دلی کی پولیس نے ہتھکڑیاں لگا کر اندر کر دیا. جب وزیر اعلیٰ اس پر چھاپا پڑا تو ٹوٹل 70,000 نکلے وہاں سے، 70,000 روپے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا فنومینا ہے سب کانٹیننٹ کا. یہاں یہی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان میں بھی کسی دن کوئی وزیر اعلیٰ گرفتار ہو جائے. ماضی میں بہت کوشش کی گئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو گرفتار کرنے کی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی. تب بھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کوئی بات نہیں، گرفتار کر لو، میں جیل کے اندر سے چلاؤں گا. وہ ایشو تھا ان کا بنا ہوا، وہ اپنا جو تھے ہوا پر بجلی بننے والے جو منصوبے تھے ان پر ریفرنسز وغیرہ بنے ہوئے تھے. کیجریوال کہتے جی کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں سزا یافتہ تو نہیں ہوں نا، جیل کے اندر سے چلاؤں گا صوبے کو یعنی ریاست کو. تو یہ بھی ہو رہا ہے جی ہمارے یہاں، ہمارے پڑوس میں بالکل، یہ لاہور سے تو بالکل زیادہ دور نہیں، 800 میرا خیال کلو میٹر ہے دلی، وہاں یہ ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.